نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس کلاس کا ہمارا ٹاپک ہے روزے دار کا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام۔ دیکھیے ناظرین، جس طرح جسم کی صفائی اگر روز نہ کی جائے تو گندگی بیٹھ جاتی ہے، جس طرح گھر کی صفائی روز نہ کی جائے تو گندگی جمع ہو جاتی ہے، ان سب چیزوں کی صفائی کا ہمیں روز دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ جس چیز کی صفائی کا دھیان رکھنا ہوتا ہے وہ ہے ہمارا دل، وہ ہے ہمارا ایمان۔ اگر بار بار اہل اللہ کی صحبت اور ذکر اللہ کی کثرت نہ کی جائے، بار بار ان چیزوں کو دھیان نہ کیا جائے، یاد نہ کیا جائے، پڑھا نہ جائے، سنا نہ جائے، تو باوجود سب کچھ پتہ ہونے کے کہیں نہ کہیں ایمان پر بھی ایک دھول بیٹھ جاتی ہے۔ تو اگر ہم ہر تھوڑے دنوں بعد ان چیزوں کو دہرا لیں یا کسی اہل اللہ کی صحبت اختیار کر لیں تو ہمارا ایمان بھی تازہ رہتا ہے اور ہمیں عمل کرنے میں بھی زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ روزے دار کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مقام ہے، باوجود یہ کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ روزے دار کی اہمیت اللہ کی نظر میں کیا ہے، لیکن بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ایمان پر کہیں نہ کہیں دھول بیٹھ جاتی ہے اور ہم اس جذبے کے ساتھ رمضان کا اور روزوں کا اہتمام نہیں کر سکتے جس کا کہ یہ مہینہ حقدار ہے۔ حدیث شریف میں روزے کا بڑا ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کا بڑا مرتبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب اگلے گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ قیامت کے دن روزے کا بے حد ثواب ملے گا۔ روایت ہے کہ روزے داروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے تلے دسترخوان چنا جاوے گا، وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں؟ جو حساب میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں وہ روزے دار کے بارے میں پوچھیں گے کہ آخر یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھانا کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب ہی میں پھنسے ہیں۔ تو اس دن جس دن ناظرین بے انتہا پریشانی کا ماحول ہوگا، ڈر کی کیفیت ہوگی، یہ آرام صرف روزے داروں کو میسر ہوگا کہ ان کے لیے دسترخوان چنا جائے گا۔ ان کو جواب ملے گا، جو لوگ حیرت میں پڑے ہوں گے ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہ رکھتے تھے۔ یہ روزہ بھی دین اسلام کا بڑا رکن ہے، اور کچھ ظالم تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو۔ تو ایسے کفریہ کلمات بولتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ موت کا آنا بھی حق ہے، قیامت کا آنا بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی حق ہے اور انصاف بھی حق ہے۔ جو کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے گا بڑا گناہ میں مبتلا ہوگا اور اس کا دین کمزور ہو جائے گا۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان، جو کہ نہ تو پاگل ہو نہ نابالغ ہو، ایک پاگل اور نابالغ ہونے پر یہ فرض نہیں ہے، البتہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے۔ جب تک کوئی عذر نہ ہو وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ عذر کہتے ہیں مجبوری کو، اور اگر کوئی روزے کی نظر کر لے، نظر یعنی کہ ہم یہ مان لیں کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو جاتا ہے تو ہم روزہ رکھیں گے، تو نظر کر لینے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے، یعنی منت مان لینے سے بھی ہمارا روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہیں۔ قضا وہ روزے جو رمضان کے دوران کسی عذر کی وجہ سے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، اور کفارہ وہ روزہ جو ہمارا بیماری کی وجہ سے چھوٹا لیکن اب آخر میں بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے آئندہ بھی ہم اس کو نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو پھر اس کا کفارہ ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور سب روزے نفل ہیں، رکھیں گے۔ نفل روزوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو رکھتے ہیں تو ثواب ہے، اور اگر نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں۔ البتہ عید، بقرعید کے دن اور بقرعید سے بعد 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ عید کا دن، اس دن کھانا پینا سب کچھ چاہیے، اور اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ جب سے فجر کی نماز، اب یہ جان لیتے ہیں کہ روزے کے مسئلے کیا کیا ہیں۔ جب سے فجر کی نماز کا وقت آتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے، یعنی جس کو ہم مغرب کا وقت کہتے ہیں، سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے سب کھانا اور پینا چھوڑ دیں، اور مرد سے ہم بستری بھی نہ ہو۔
شرعی میں اس کو روزہ کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں۔ ویسے تو روزہ رکھنے کی ایک نیت، ایک دعا بھی ہوتی ہے، لیکن دل میں روزے کی نیت کر لینا یہ بھی کافی ہے۔ بلکہ دل میں جب ہم نے دھیان کر لیا کہ آج میرا روزہ ہے اور دن بھر نہ کچھ کھایا نہ پیا، نہ ہم بستری ہوئی، تو اس کا روزہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی زبان سے بھی کہہ دے کہ یا اللہ میں کل تیرا روزہ رکھوں گی یا رکھوں گا، یا عربی میں یہ کہہ دے کہ بس سومی غدن نویتو من شہری رمضان، تو کچھ حرج نہیں، یہ بھی بہتر ہے۔ اگر کسی نے دن بھر نہ تو کچھ کھایا نہ پیا، صبح سے شام تک بھوکی پیاسی رہی یا رہا، لیکن دل میں روزے کا ارادہ نہ تھا، بلکہ بھوک نہیں لگی یا کسی اور وجہ سے کچھ کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی، تو اس کا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ اسلام میں زیادہ تر چیزیں نیت پر ہیں۔ یہ بات مشہور ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ نے نیت ہی نہیں کی، اس کے بعد آپ بھوکے رہے، تو یہ آپ کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ اگر دل میں روزے کا ارادہ کر لیا تو روزہ ہو جاتا ہے۔ شرع سے روزے کا وقت صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے۔ بعض عورتیں پچھلے کو سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کر لیٹی رہتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا نہ چاہیے۔ یہ خیال غلط ہے۔ جب تک صبح نہ ہو، یعنی کہ وہ ایک روزے میں انہوں نے نیت کر لی، اب صبح تک وہ کچھ نہیں کھا رہی بھی نہیں ہیں، لیکن یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ جب تک صبح نہ ہو آپ برابر کھا پی سکتی ہیں، چاہے نیت کر چکی ہوں یا ابھی نیت نہ کی ہو۔ روزے کا وقت ابھی سے شروع ہوگا جہاں وہ شرعی میں شروع ہوتا ہے، اور وہیں پر ختم ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو فکس کر دیا ہے۔ تو یہ تھے چند روزے کی باتیں۔ اس کے علاوہ رمضان شریف کے روزے کا بیان، اس کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں۔ جزاک اللہ خیر۔